بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں آپ لوگوں سے ایسے واقعات شیئر کرتا ہوں جن سے نئے آنے والے پولیس ملازمین بھی کچھ سیکھ سکیں، اور عوام کی جب میں بات کرتا ہوں تو عوام کو بھی آگاہی دیتا ہوں ایسے واقعات سے کہ کس طرح پولیس والوں کی زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ وہ انسانی سمجھ سے بھی باہر ہوتے ہیں. ایسی چیزیں رونما ہو جاتی ہیں پولیس والوں کی زندگی میں کہ سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے، سب چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوتی ہے اور ایک دم ایسا وقوع ہو جاتا ہے اور تھانے میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو ہلا کے رکھ دیتا ہے اس پولیس والے اور اس پولیس والے کی فیملی کی زندگی کو. میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ جی تھانے پہ اب دیکھیں حوالات ہیں، حوالات کے میں 20 25 30 جتنے بھی ملزمان پڑے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے تھانے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور اچانک کوئی بندہ وہاں ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جی فوری طور پہ جو مقدمہ ہے وہ SHO پہ درج ہوتا ہے اور وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں اور وردی سمیت اسی تھانے کی حوالات میں بند کر کے ان کی تصویریں افسرانے بالا لگا دیتے ہیں. اچھا، اب میں جو واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں وہ اس طرح کا ہے کہ جی جب میں نے پچھلے اپنے ایک ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جی مخدوم خسرو بختیار صاحب اور مخدوم محمد الدین صاحب MNA تھے، خسرو بختیار MPA تھے، اور انہوں نے خسرو بختیار نے شکایت کر کے کورٹ سمابا سے میری پوسٹنگ کرا دی تھی جی بھاولپور. ایک لمبی کہانی جو میرے آپ پچھلے ولاگ میں دیکھ چکے ہیں، اگر کسی دوست نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ سکتا ہے میرے YouTube چینل پہ جا کے. اچھا، اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جی میری پوسٹنگ صدر رحیم یار خان ہو گئی، اور یہ پوسٹنگ میری ہوئی تھی چیف منسٹر کے آرڈرز پہ جو مخدوم عماد الدین صاحب نے کرائی، اور چیف منسٹر کا جو آفس ہے 7 کلب اس پہ یہ میٹنگ ہوئی اور میری پوسٹنگ ہو گئی. میں تھانے پہ آ گیا جی. مجھ سے پہلے وہاں تعینات تھے رانا سعید، بہت اچھے ہمارے دوست، فوت ہو گئے بیچارے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور انہوں نے چارج چھوڑ دیا. میں نے چارج لے لیا وہاں، اور اس کے بعد جیسے روٹین ہوتی ہے تھانے کی، تھانہ صدر رحیم یار خان ان دنوں بہت بڑا تھانہ تھا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تھانے کے بعد میں 5 تھانے بنے جو اس وقت بھی میری پوسٹنگ تھی. یہ بعد کی میں بات کر رہا ہوں جب میری دوبارہ پوسٹنگ ہوئی تھانہ صدر رحیم یار خان، اور جس میں اقبال آباد اور اس کے بعد جی ہو گیا جی آپ کا ایئرپورٹ ہے، اور اس طرح کے کچھ اور تھانے، 5 تھانے ایک تھانے میں سے بنائے گئے جی. کرائم کا ریشو بہت زیادہ تھا. یہ گلشن اقبال جو ہے یہ بھی تھانہ صدر میں آتا تھا، حالانکہ وہ سٹی کا ایریا ہے. اچھا، وہاں واردات ہو رہی تھی موٹر سائیکل سنیچنگ کی اور بے تحاشا اس ٹائپ کی وارداتیں، ہینیس واردات بہت ہوتی ہے رحیم یار خان کے علاقے میں، کیونکہ ایریا بہت بڑا تھا. ایک گاڑی ہوا کرتی تھی پورے تھانے کی، اور اس پہ گشت کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. ایک شام کو میں تھانے پہ بیٹھا ہوا تھا، گرمیاں تھیں، اور ایک شخص کو، ایک لڑکے کو پکڑ کے لائے جو موقع پہ پکڑا گیا موٹر سائیکل سنیچنگ کرتے ہوئے. اور جب اس کی تفتیش کی گئی تو اس نے مانا کہ جی واقعی اس نے موٹر سائیکل چھینے ہیں اور موٹر سائیکلوں کی برآمدگی بھی کرائے گا. ایک موٹر سائیکل اس سے جو چھینا گیا تھا وہ بھی برآمد ہو گیا تھا. اور وہ میں نے تھوڑا سا انٹروگیٹ کیا، اور جو تفتیشی تھے رانا ارشد تھا میرے خیال میں اس وقت، اس نے ASI اس نے تفتیش کی. میں نے ملزم کو بند کروا دیا، جیسے کہ ہوتا ہے کہ جی SHO کو پیش کیا جاتا ہے اور پھر SHO اس کی تفتیش تھوڑا سا دیکھ لیتا ہے، اور باقی پھر ظاہر ہے تفتیشی نے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے. تو ارشد کے حوالے کرنے کے بعد میں اپنے باقی کاموں میں مشغول ہو گیا، اور پھر گشت تھی میری، میں نے گشت کی، اور رات کو تقریباً 12:30-1 بجے میری رہائش گلشن اقبال میں ہوتی تھی جو بالکل تھانہ صدر کے ساتھ ہی تھی. تو رات کو نا تبھی میں سویا ہی تھا کہ جی بیل ہوئی دروازے کی، اور وہاں میرا جو ملازم تھا
اس نے جا کے دیکھا تو واپسی میرے کمرے کا دروازہ ناک ہوا اور اس نے کہا حافظہ نے کہ جی باہر محرر تھانہ آیا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت جب کبھی ایس ایچ او کو جگایا جاتا ہے تو کوئی خیریت نہیں ہوتی ہے، تو وہ دل آپ کا فوری کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہوگا وقوع ایسا۔ خیر میں اٹھ کے باہر گیا تو اس نے کہا سر وہ جو ملزم پکڑ کے لائے تھے آج شام کو وہ حوالات تھانہ میں بند کیا گیا تھا، تو رات کو اکبر نیازی وہاں ایک لڑکا تھا نائب محرر، وہ اس وقت بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے اور مجھے باہر نکالیں۔ تو لڑکے کو جب باہر نکالا گیا اور وہاں برآمدہ ساتھ ہے وہاں بٹھا کے اسے پانی وانی پلایا کہ طبیعت بحال ہو، گرمی تھی ظاہر ہے اندر حوالات میں گرمی کی وجہ سے اس کی طبیعت ہو سکتا ہے خراب ہوئی ہو۔ اور اس کے بعد جب لڑکے نے کے لیے کوئی ٹیلی فون کرنے کے لیے کہ جی کسی ڈاکٹر کو بلایا جائے، اکبر جو نائب محرر ہے نیازی وہ کمرہ میں آیا تھانے کے جو محرر کا کمرہ ہوتا ہے، تو اس لڑکے نے اچانک دوڑ لگائی اور تھانے کا وہاں جو ڈی ایس پی صاحب کا آفس ہے وہاں بالکل یہ ایس ایچ او کا آفس بھی ہے اور ساتھ ہی ڈی ایس پی صدر بھی ادھر ہی بیٹھتے ہیں، کیونکہ ڈی ایس پی صاحب کا کہیں اور آفس نہیں ہے، وہ ایک کمرہ ڈی ایس پی صدر بھی کے لیے ہے جی۔ ساتھ ہی ایک ٹریکٹر کھڑا ہوا تھا جو کسی مقدمے میں تھا شاید، تو اس نے پاؤں رکھا جی ٹریکٹر پہ اور اس کے بعد دیوار پھلاندی اور دیوار سے باہر کود گیا۔ اب اکبر نیازی یہ کہہ رہا تھا جی کہ لڑکا بھاگا ہے، میں فوری طور پر تھانہ پہ آ گیا اور میں نے اکبر نیازی کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ اکبر نیازی پیچھے گیا ہوا ہے موٹر سائیکل پہ اور سنتری کو لے کے کہ جی جو لڑکا بھاگا ہے۔ اب اکبر نیازی تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا اور اس نے بتایا کہ سر وہ لڑکا نہر میں ڈوب گیا۔ اب بڑی پریشانی کی بات تھی، ایک نہر ڈوبنے والا پرانا واقعہ جو ہوا تھا میرے ساتھ یزمان والا، وہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ یار اللہ نہ کرے کہ دوبارہ پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ خیر رات کو جی ہم گئے اور وہ سارا دیکھا، لڑکے کے پاؤں واقعی لگے ہوئے تھے، جہاں سے وہ اس نے ٹریکٹر پہ پاؤں رکھا تھا مٹی تھی، اس مٹی پہ بھی اس کا پاؤں لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر باہر دیوار سے کودنے پہ بھی اس کے پاؤں اور پھر بھاگنے کے نشانات، اور اس کے بعد جہاں نہر سے اس نے چھلانگ لگائی وہ جگہ بھی دیکھی۔ اور اکبر نیازی نے کہا کہ جی جیسے اس لڑکے نے چھلانگ لگائی تو آگے ایک پل تھی وہ ڈوب رہا تھا، ہاتھ کھڑے کر رہا تھا، تو میں نے اس کو کپڑا پھینکا پل کے اوپر سے، لیکن وہ ڈوب گیا اور پھر اس کا پتہ نہیں چلا۔ خیر جی میں نے فوری طور پر ہمارے جو ایس ڈی پی او تھے کرنل فرمان صاحب، وہ کرنل تھے جی، پورے رینکس لگاتے تھے کرنل کے، میں نے انہیں فون پہ بتایا سارا کہ سر اس طرح ہو گیا، تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں اور آ کے دیکھتا ہوں۔ خیر رات کو کرنل فرمان صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی آ کے موقع دیکھا اور بالکل یہی حقیقت تھی جو ہوا تھا۔ اب کیونکہ اس ملزم لڑکے کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا تھا 392 کا، اور وہ نامزد ملزم تھا اس میں، اور اس کے دوسرے ساتھی کو بھی گرفتار کرنا تھا، اس لیے اب مجبوراً مجھے محرر تھانہ اور نائب محرر تھانہ کے خلاف مقدمہ درج کرنا پڑا کہ جی اس کی کسٹڈی سے یہ بھاگا ہے، کیونکہ اگر ہم مقدمہ درج نہیں کرتے تھے تو پھر بھی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پھر میرے گلے میں پڑتی ہیں یا کسی سینئر کے، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے لیول پہ اسے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں۔ مقدمہ درج کر کے ہم نے انہیں گرفتار نہیں کیا اور یہی کہا کہ جی وہ جا کے اس کو گرفتاری کی کوشش کریں۔ اگلے دن جو ہے وہ ایک اطلاع یہ بھی آئی کہ وہ لڑکا بھاگ کے پہلے اپنی بہن کے گھر کے آیا جو گلشن اقبال میں تھا۔ لڑکا کیونکہ کرمنل تھا تو اس کی بہن نے اسے بھگا دیا اور کہا جی پولیس تمہارے پیچھے ہے اس لیے میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتی، اور وہ اس طرح ایک ایویڈنس آ گئی کہ جی وہ پہلے ان کے گھر گیا اور وہاں سے پھر اس نے چھلانگ لگائی۔ اب لوگ جو اس کے ورثاء تھے وہ آہستہ آہستہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور وہی چمگائیاں شروع ہو گئیں کہ جی لڑکے کو قتل کر کے پھینکا گیا ہے، اور لڑکے کا جو ہے وہ لاش نہیں مل رہی تھی۔ بڑی کوششیں کی ہم نے
پھر پیچھے سے ہم نے نہر بھی بند کروانے کے لیے ایک لیٹر لکھا اور کہا، لیکن انہوں نے کہا جی یہ نہر بند ہو نہیں سکتی. یہ اڈا خان پور جو رحیم یار خان والے جانتے ہیں، اس کے بہت بڑی نہر ہے جو وہاں سے گزرتی ہے اور جو آگے جاتی ہے جی یہ چکوک میں جی. اب وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ لڑکے کی لاش نہیں مل رہی تھی.